پتھریلی چٹانوں پر انتہائی خطرناک انداز میں لٹکتے یہ تابوت اپنے اندر ایک گمنام قبیلے کے کئی راز چھپائے بیٹھے ہیں۔ چائنا کی دور دراز پہاڑیوں میں ایسا حیران کرنے والا منظر دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی گریو یارڈ ہے، ایک ایسا گریو یارڈ جس کو ورٹیکلی بنایا گیا تھا۔ پر سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر کیوں؟ ناظرین، چائنا کی سیچوان اور یونان پروونس میں ایسا منظر کسی ایک چٹان پر نہیں بلکہ یہاں کئی چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں جن پر یہ حیرت انگیز منظر دیکھا جاتا ہے۔ کئی تابوت 100 فیٹ تو کئی 400 فیٹ تک کی اونچائی پر بھی دیکھے جا چکے ہیں۔ ابھی تک چائنا میں ٹوٹل ایسے 131 لٹکے ہوئے تابوت پائے گئے ہیں، جن میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو 3000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ لائم اسٹون کی چٹانوں پر اتنی اونچائی تک چڑھنا، وہاں تابوت کے لیے لکڑی کے پھٹے گاڑنا اور پھر کئی 100 کیجی وزنی تابوت کو اوپر لے کر جانا ایک ایسا کام ہے جو شاید آج کے ماڈرن اکوپمنٹ کی مدد سے کرنا بھی کافی چیلنجنگ ہو۔ تو آخر یہ کام ہزاروں سال پہلے کیسے کیا گیا تھا؟ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ جاننا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا تھا۔ کیا ان کے پاس زمین ختم ہو گئی تھی یا یہ لوگ رہتے ہی پہاڑوں کے اندر تھے؟ کون تھے وہ لوگ اور ایسا کیا ہوا تھا کہ آج اس ٹرائب کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے؟ لوکلز کا ماننا ہے کہ یہ لوگ لیجنڈز تھے جن کے پاس اڑنے کی طاقت موجود تھی، پر کیا یہ حقیقت ہے یا پھر صرف 3000 سال پہلے چائنا کی سیچوان اور یونان پروونس میں بو کے نام سے ایک قبیلہ رہتا تھا؟ ہسٹری میں ہمیں اس قبیلے کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں ملتا، صرف اتنا معلوم ہے کہ 1573 میں آج سے قریب 450 سال پہلے منگ ڈائنیسٹی نے چائنا پر قبضہ کیا اور ساتھ ہی منگ امپیریل آرمی نے تمام بو ٹرائب کے لوگوں کو چن چن کر مار ڈالا۔ بو ٹرائب کی نسل تو ختم ہو گئی، پر ساتھ ہی ان سے جڑے کئی راز بھی اس دنیا سے چلے گئے، جن میں سب سے بڑا راز لٹکنے والے ان تابوتوں کا تھا۔ سینٹرل چائنا کا یہ حصہ ہزاروں میل تک چھوٹے بڑے پہاڑ اور چٹانوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر چٹانیں کافی ریموٹ ہیں، جہاں آج تک کوئی نہیں جا پایا۔ کچھ چٹانیں جو آبادی سے قریب ہیں وہاں تابوت دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان تک پہنچنا پھر بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ چٹانیں عام چٹانیں نہیں بلکہ پتھریلی، نوکیلی اور بالکل سیدھی چٹانیں ہیں۔ کئی تابوت تو چٹانوں پر دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ تابوت چٹانوں میں کیموفلاج ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو رینڈم چٹانوں پر ڈھونڈنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ ریسرچرز نے ملنے والے چند تابوتوں کا سیمپل لیا تو معلوم پڑا کہ ان میں سے سب سے پرانا 3000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اسی ایویڈنس سے ہمیں یہ معلوم پڑا ہے کہ بو ٹرائب کے لوگ 3000 سال پہلے بھی یہاں رہا کرتے تھے۔ ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ اس پروونس میں مزید ہزاروں تابوت چھپے ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جو قبیلہ اتنا پرانا ہو اس کے صرف 131 تابوت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان تابوت کی خاص بات یہ ہے کہ ان کو لکڑی کے سنگل پیس سے بنایا گیا تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس دور میں اگر کوئی ٹول تھا تو وہ تھا صرف کلہاڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ بو قبیلے کے لوگ صرف کلہاڑی کی مدد سے بڑے درخت کے تنے کا اندرونی حصہ کاٹ کر اس کو تابوت کی شکل دیتے تھے۔ چائنا ایکسپلوریشن اینڈ ریسرچ سوسائٹی کی طرف سے ایک کیمپین ارینج کی گئی جس میں دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز نے چھپے ہوئے ان ہینگنگ کافنز کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس مسٹری کو سلجھایا جا سکے۔ ندرن یونان میں ایک چٹان پر جہاں 6 کافنز لٹکے تھے، ریسرچرز نے ان تک پہنچنے کا پلان بنایا۔ کافنز تک ڈائریکٹلی پہنچنا ایکسپیرینسڈ کلف کلائمبرز کے لیے بھی کافی مشکل تھا، اسی وجہ سے کلف پر دوسرے رستے سے چڑھ کر رسیوں کی مدد سے کلائمبرز کو نیچے سیدھا ان 6 کافنز تک اتارا گیا۔ یہ بہت ہی خستہ حال کے کافنز تھے جن کو لکڑی کے جن تنوں پر سپورٹ دے کر رکھا گیا تھا وہ بھی بالکل گل چکی تھیں اور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی تھیں۔ کلائمبرز کو ان تابوتوں کے اندر جو کچھ ملا اس نے اس مسٹری کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا۔ جی ہاں، ان میں موجود ہڈیوں کے سیمپلز پر جب ریسرچ کی گئی تو معلوم پڑا کہ ہر تابوت میں 1 سے زیادہ انسانوں کی ہڈیاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ان ہڈیوں پر مٹی بھی چپکی ہوئی تھی۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ شاید بارش کا پانی اور چٹانوں سے گرنے والی مٹی تابوت کے اندر اپنا راستہ بنا گئی ہے،
لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ بو ٹرائب کے لوگ اصل میں پہلے مردوں کو مٹی میں دفن کرتے تھے اور بعد میں جب باڈی ڈی کمپوز ہو جاتی تھی پھر اس کو نکال کر تابوت میں رکھا کرتے تھے۔ ڈھانچے کو تابوت میں ڈال کر خالی حصوں میں ریت بھر دی جاتی تھی، شاید اس لیے تاکہ تابوت کو اوپر چڑھاتے وقت اندر موجود ہڈیاں ہل نہ سکیں۔ اس ریت کی وجہ سے ہی یہ تابوت 250 kg وزنی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جن چٹانوں پر اکیلے انسان کا چڑھنا بھی ناممکن ہے، وہاں تک اتنے وزنی تابوت کو کیسے لے جایا گیا؟ ظاہر ہے اس دور میں بو ٹرائب کے پاس کوئی مشینری تو نہیں تھی، لیکن 3000 سال پہلے بو ٹرائب کے پاس رسیاں، چھینی ہتھوڑا اور سب سے بڑھ کر مین پاور موجود تھی۔ جن چٹانوں پر بو ٹرائب نے تابوت رکھے تھے ان کی جب تفصیل سے جانچ کی گئی تو ریسرچرز کو یہاں چٹان پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوئے بھی ملے۔ یہ سوراخ کسی صورت بھی نیچرل نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ان کو کسی نے چھینی اور ہتھوڑے کی مدد سے کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سوراخوں کا ضرور ان تابوتوں سے کوئی کنیکشن ہے۔ شاید وہ لوگ اس میں بانس کے ڈنڈے ڈال کر اوپر چڑھنے کے لیے ایک سپورٹ بناتے تھے۔ اس مسٹری کو سالو کرنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ 2003 میں ڈسکوری چینل کی ایک ٹیم نے یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہو بہو بو ٹرائب جیسا تابوت صرف کلہاڑی کی مدد سے تیار کیا۔ اس کے بعد چٹان میں سوراخ کر کے اس میں بانس کا ڈنڈا پھنسایا گیا جس پر ایک آدمی آسانی سے کھڑا ہو سکتا تھا۔ اسی طریقے سے 5 سے 6 فٹ کے فاصلے پہ چٹان پر سوراخ کیے گئے اور اس میں ڈنڈے گاڑے گئے۔ یہ بانس کے ڈنڈے ایک طرح کے اسٹیپس تھے جو چٹان پر اوپر چڑھنے کے کام آتے تھے۔ جس ہائٹ پر تابوت کو رکھا جانا تھا وہاں ایک ڈنڈے کو پلی کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ آج کل کی ماڈرن پلی میں تو بال بیرنگ ہوتی ہے جس سے رسی کو گول گھومنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بانس کا ڈنڈا اوپر سے سلپری ہوتا ہے جو لگ بھگ بال بیرنگ جیسا ہی افیکٹ دیتا ہے۔ رسی کو اس دیسی پلی سے گزار کر تابوت کو دوسری طرف سے اوپر کھینچا گیا۔ کیونکہ پلی کی موجودگی سے 50% لوڈ کم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ورکرز نے بڑی آسانی سے تابوت کو 300 فٹ اوپر پہنچا دیا۔ اوپر موجود ورکرز کا دوسرا گروپ جس نے آلریڈی چٹان پر لکڑی کی بیس بنا رکھی تھی، انہوں نے تابوت کو بیس پر رکھ دیا۔ 12 لوگوں کی شرکت اور 3 دنوں کی محنت کے بعد ریسرچرز کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو چکا تھا اور ان کا خیال ہے کہ بو ٹرائب کے لوگ بھی اسی طریقے سے تابوت اوپر چڑھایا کرتے تھے۔ ملنے والے کئی تابوتوں کے اندر فائن لینن سے بنے ایسے کپڑے بھی ملے۔ ان کپڑوں کا ڈیزائن ہو بہو اسی طرح دکھتا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بو ٹرائب کے لوگ سلک وارمز کی کلٹیویشن کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بہت ہی ریفائنڈ لینن بھی بنا سکتے تھے۔ اسی ریسرچ کے دوران ایکسپرٹس کو بو ٹرائب سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایویڈنس ملا۔ جو کپڑے ہزاروں سال پہلے بو ٹرائب بنا کر تابوت میں رکھا کرتے تھے، بالکل اسی طرح کے کپڑے آج بھی چائنا کے رورل ایریاز میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ منگ ڈائنیسٹی میں مارے جانے والے بو ٹرائب کی پوری نسل ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ کچھ لوگ تب زندہ بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بچ جانے والا بو ٹرائب اب کہاں ہے اور وہ اب اپنے اینسسٹرز کی ٹریڈیشنز کو پورا کیوں نہیں کر رہا، یہ بھی ایک الگ مسٹری ہے۔ سیچوان یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے پروفیسر لن چینگ، جنہوں نے اپنی زندگی کے 30 سال ان ہینگنگ کافنز پر ریسرچ کر کے گزارے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کافنز کو پتھریلی چٹانوں پر رکھنے کے 2 ریزن ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کافن جتنا اونچائی پر ہوگا وہ اتنا جلدی مردے کو ہیون تک، جنت تک پہنچا پائے گا۔ دوسرا ریزن کافی پریکٹیکل ہے، وہ یہ کہ بو ٹرائب اپنے پیاروں کی باڈی کو جنگلی جانوروں اور دشمنوں سے بچانا چاہتا تھا، اور چٹانوں کے بیچ میں لٹکانے سے کافنز تک پہنچنا قریب ناممکن ہی ہے۔ بو ٹرائب اور ہینگنگ کافنز سے ریلیٹڈ آج ہمیں جو کچھ بھی معلوم ہے وہ محض صرف تھیوریٹیکل باتیں ہیں۔ آپ کی نظر میں بو ٹرائب ایسا کیوں کرتا تھا؟ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔